السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو سورۃ النساء آیت نمبر 119 کے اندر بیان ہوتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ کی بارگاہ سے اسے ذلیل کر کے نکال دیا گیا، اور جاتے جاتے اس نے اللہ سے چیلنج کیا کہ میں قیامت تک اس انسانی مخلوق کو گمراہ کرتا رہوں گا، انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور یہ بھی کہوں گا کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں۔ تو جس نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا تو یقیناً وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ قرآن کریم کی اس صورت مبارکہ میں اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں یعنی انسانی جسم کو بدلنے اور اس کے فوراً بعد شیطان کو دوست بنانے کا مقصد ہمیں آج کے دور سے پہلے سمجھ ہی نہیں آ سکتا، کیونکہ آج کے دور کے اندر انسانی جسم یا جینڈر کو لے کر خود شیطان نے انسان کے اپنے ہی ہاتھوں مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس سے پہلے اس کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ LGBT یعنی لیسبین، گیز، ٹرانسجینڈر اور پتہ نہیں کیا کیا، ان سب کے بعد بھی یہ گمراہی کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب دنیا بھر میں LGBT کو حقوق دینے کی طریقیں کافی پرانی ہو چکی ہیں، کیونکہ اب امریکہ اور برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملکوں کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ ہر شخص کو وہی شناخت اور جینڈر قانونی طور پر دیا جائے جو وہ خود کو محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں دنیا میں موجود کسی بھی جینڈر میں سے نہیں ہوں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ میں کتا ہوں، میرے اندر کتے والی فیلنگز ہیں، تو لہٰذا مجھے آج سے کتے کے نام سے لکھا اور پکارا جائے، تو اسے قانونی طور پر کوئی سوال نہیں کر سکتا، جس کے بعد اس شخص کو اس ملک میں قانونی طور پر وہ تمام حقوق دیے جائیں گے جو وہاں کے کتوں کو حاصل ہیں۔ لوگ انہیں پالتو جانوروں کی طرح گھروں پہ رکھ سکتے ہیں، انہیں راہ چلتے کہیں بھی گھومنے اور کسی بھی جگہ گھسنے کی آزادی ہوگی۔ آپ کو شاید یہ سب سن کر مذاق لگ رہا ہوگا، لیکن یہ اتنا کڑوا سچ ہے اور اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ انسانی نسل کو آنے والے وقتوں میں تباہ کر کے رکھ دے گا۔ میں آپ کو ایک انٹرویو دکھاتا ہوں جس میں ایک 27 سال کی ٹرانسجینڈر عورت کا کہنا ہے کہ انسان نہیں بلکہ خود کو ایک ولف یعنی بھیڑیا مانتی ہوں، یہ میری شناخت ہے۔ ہم لوگ بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جانوروں ہی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور ایک ہمارا خفیہ طرح کا کمیونیکیشن کا طریقہ ہے جسے میں شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ 27-year-old transgender woman. I am a wolf. Would you be able to give us an example of this wolf communication? No. I'm not comfortable doing so. Okay. بالکل اسی طرح ایک اور انٹرویو میں عورت کا کہنا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری جنریشن آخر کہاں پر جا رہی ہے، اسے کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس سکولز میں ایسے بچے آ رہے ہیں جو خود کو جانور کہتے ہیں، مثال کے طور پر بلی، اور میرے سوالوں کے جواب دینے کی بجائے آگے سے میو میو کرتے رہتے ہیں بجائے انسانی زبان میں جواب دینے کے۔ جانوروں کی آوازوں میں بات کرتے ہیں، لیکن چاہ کر بھی میں انہیں کچھ نہیں بول سکتی کیونکہ یہ ان کو قانونی طور پر حق دیا گیا ہے اور مجھے قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ گمراہی آخر کس حد تک جا کر رکے گی۔ یہ انسانیت سے کیسی نفرت ہے جو اسے مسلسل بگاڑ کر خود انسانوں کے ہاتھوں اس کی اور اس کو تخلیق کرنے والے رب کی توہین کی جا رہی ہے، جس خالق نے اس کو بہترین صورت کے اندر پیدا کیا۔ غیر مسلم ایتھیس کا سب سے بڑا اعتراض اللہ کی ذات سے یہی ہوتا ہے کہ انسان تو آزاد پیدا ہوئے، انہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور اللہ کے بنائے گئے قانون یا شریعت کا غلام جو اس کا پابند ہو۔ ان کم عقلوں کے لیے یہی جواب کافی ہے کہ کسی مشین یا پرزے کو جب ہم خریدنے لگیں تو ہمیشہ اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے کہ اگر اس مشین کو اس کے خلاف استعمال کیا جائے تو خراب ہو کر آہستہ آہستہ برباد ہو جائے گی، کیونکہ اس مشین کو بنانے والا اس بات کو جانتا ہے کہ اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا اور کس طرح سے نہیں۔ بالکل اسی طرح انسانی جسم کے خالق نے قرآن اور شریعت کی صورت میں مینول اتارا ہے کہ اگر اس طریقے سے دنیا کا ہر ایک انسان نہیں چلے گا تو اس کی روح بالکل تباہ ہو جائے گی، اس کا دل مردہ ہو جائے گا اور وہ گمراہی کے اندر مر کر ہمیشہ کے لیے آگ کا ایندھن بنے گا جہاں سے اس کی کبھی بھی واپسی نہیں ہوگی۔ اور اگر دنیا کے اندر بھی اس مینول کو فالو نہ کیا جائے تو آپ کو ہر طرف فساد اور فتنہ ہی نظر آئے گا۔ تو دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔